نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، الفصول في سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے مؤلف ہیں ابو الفداء الامام ابن کثیر رحمہ اللہ۔ تو پچھلے درس میں جہاں ہم رکے تھے وہ غزوہ بدر کا واقعہ تھا، اور پچھلے درس میں ہم نے یہ دیکھا کہ غزوہ شروع ہوا اور اس میں مقابلہ ہوا 3 صحابیوں کا، حمزہ، علی اور عبیدہ رضی اللہ عنہم، قریش کے 3 سرداروں کے ساتھ، اور اس میں عبیدہ رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مدینہ واپس لوٹ رہے تھے تو صفرا کے پاس ان کی وفات ہوئی رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ تو یہاں تک ہم پڑھے تھے، اور اس کے بعد کا جو واقعہ ہے وہ آج اس فصل میں آج ہم پڑھیں گے۔ تو اس کے ساتھ شروع کرتے ہیں، اللہ برکت اللہ، بسم اللہ۔ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فقال المؤلف عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم: وفي الصحيح أن عليا رضي الله عنه كان يتأول قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم في برازهم يوم بدر۔ تو یہاں پر جو بات ذکر کیے ہیں مؤلف رحمہ اللہ، یہ الامام البخاری رحمہ اللہ، ان کی جو صحیح ہے الجامع الصحیح، اس حدیث کی کتاب میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے، یہ حدیث ذکر کیا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ، یہ جو آیت ہے سورۃ الحج کی جو آیت ہے، اس آیت سے علی رضی اللہ عنہ اس آیت کانا یتأول کا مطلب ہے تعویل، یعنی کہ تعویل کرنے کا مطلب ہے اس کی تفسیر کرنا۔ تو تعویل 2 قسم کی ہے، ایک تعویل جو تفسیر کے معنی میں آتی ہے، یہ تعویل صحیح تعویل ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو دعا کیا کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، یعنی کہ اے اللہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو ان دین کا فقہ عطا کرو اور ان کو قرآن کی تفسیر سکھاؤ۔ تو تعویل جو ہے، یہاں پر جو تعویل کا جو معنی ہے یہ صحیح تعویل ہے، یعنی کہ تفسیر ہے، جو قرآن کے صحیح معنی ہیں اس کو بیان کرنا، اور ایک دوسری تعویل ہے کسی چیز کا غلط معنی نکالنا۔ تو تعویل دونوں معنوں میں آتا ہے، یہ لفظ دونوں معنی میں آتا ہے، تو سیاق سے سمجھنا پڑتا ہے کہ یہاں پر تعویل صحیح ہے یا تعویل غلط ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ وہ اس آیت کی تفسیر میں یہ کہا کرتے تھے کہ ہذانی خصمان، ہذان 2 ہیں، خصمان جو ایک دوسرے سے
یعنی کہ مقابلہ کر رہے ہیں. اختصموا فی ربہم، تو اپنے رب کے تعلق سے وہ مقابلہ کر رہے ہیں، یعنی کہ جھگڑا کر رہے ہیں یا بحث کر رہے ہیں. تو ایک رب کے ساتھ ہے اور دوسرا رب کا انکار کرنے والا ہے. تو تقریباً یہ معنی میں یہ آیت آتی ہے. تو لیکن علی رضی اللہ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ آیت ان کا جو مقابلہ ہوا تھا، یعنی کہ حمزہ، علی اور عبیدہ رضی اللہ عنہم، ان کا جو کفار قریش کے ساتھ جو مقابلہ ہوا تھا، اس مقابلے کے تعلق سے اس آیت کی تفسیر کیا کرتے تھے علی رضی اللہ عنہ. لیکن اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے یہ بھی کہا کہ ولا شک ان هذه الآیہ فی سورۃ الحج. یہ پڑھا سعد، یہ جملہ پڑھا ہے ہم نے؟ نہیں استاذ، نہیں اوکے، استاذ. اس کو پڑھو. ولا شك أن هذه الآية في سورة الحج وهي مكية ووقعت بدر بعد ذلك إلا أن برازهم من أولى ما دخل في معنى الآية. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ آیت سورۃ الحج کی جو آیت ہے یہ مکیہ ہے. تو یہ مکے میں نازل ہوئی تھی، مکے کے دور میں نازل ہوئی تھی، لیکن بدر کا واقعہ یہ مدنی دور کا ہے. وقعت بدر بعد ذلك، یعنی کہ بدر کا واقعہ اس کے بعد حاصل ہوا. الا ان برازهم من اولى ما دخل في معنى الآية. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مقابلہ ہوا تھا صحابیوں کا کفار قریش کے ساتھ، اس مقابلے کا جو واقعہ ہے یہ سب سے بہتر ہے، یعنی کہ سب سے اچھا یہ واقعہ ہے جو اس آیت کے معنی میں لیا جا سکتا ہے. تو ایسے کئی آیات ہیں قرآن میں جو وہ آیات مکیہ ہیں، مکہ کے دور میں نازل ہوئے تھے، لیکن وہ واقعی طور پر حاصل ہوئے تھے مدنی دور میں. اسی طریقے سے سورۃ القمر کی ایک آیت ہے، وہ سورۃ القمر کی آیت ہے آیت نمبر 40/5، جس میں آیت یہ ہے کہ سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ. سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ. تو جو جمع ہے، جو مجموعہ ہے، وہ ان کو شکست دی جائے گی، اور وہ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ یعنی وہ اپنے ایڑیوں کے بل وہ مڑ کے بھاگیں گے وہاں سے. تو یہ جو واقعہ پہ یہ بھی سورہ مکیہ ہے، سورۃ القمر مکی ہے، سورہ مکیہ ہے، لیکن یہ واقعہ پیش آیا غزوہ احزاب میں یا غزوہ خندق، جو مدنی دور کا غزوہ تھا. تو اس آیت کے تعلق سے عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی تھی، لیکن یہ حاصل ہوا غزوہ خندق کے دوران. تو اس سے دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں. ایک، سب سے پہلے یہ کہ یہ پیشن گوئیاں ہیں جو قرآن میں موجود ہیں، اور اس کو صحابہ جانتے تھے کہ یہ ہونے والا ہے. یہ پہلی بات ہے. دوسرا، یہ ایک معجزہ ہے جس سے قرآن کی سچائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اس سے ثابت ہوتی ہے، کیونکہ یہ سب پیشن گوئیاں ہیں جو پہلے ہی دے دی گئی تھی، مکے کے دور میں دے دی گئی تھی، لیکن وہ حاصل ہوئی مدنی دور میں. تو یہ بھی ایک آیت ہے اس میں سے جس کی تفسیر علی رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے. یہ مکی آیت ہے، لیکن یہ حاصل ہوئی غزوہ بدر میں. تو ایسے کئی آیات ہیں، ان میں سے یہ ایک مثال ہے. نعم. ثم حمي الوطيس واشتد القتال ونزل النصر واجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء وابتهل ابتهالا شديدا حتى جعل رداءه يسقط عن منكبيه وجعل أبو بكر يصلح إليه ويقول يا رسول الله بعض مناشدتك ربك
فإنه منجز لك ما وعدك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. فذلك قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جو یہاں پر کہا گیا ہے ثم عمی الوقیس. عمی الوقیس کا مطلب ہے کہ غزوہ شدت کے ساتھ شروع ہوا، واشتد القتال، اور قتال شدید ہونا شروع ہوا، یعنی کہ دونوں جو فوجیں تھی، صحابیوں کی فوج تھی اور کفار کی فوج تھی، یہ دونوں لڑ پڑے اور غزوہ یہ شدید ہوتا گیا. وَنَزَلَ النَّصْرُ، اور اللہ کی مدد نازل ہوئی. تو جب ایسا ہوا تو اجتہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الدعاء، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنا شروع کیے. وَابْتَهَلَ ابْتِحَالًا شَدِيدًا، اور ابتحالاً کا مطلب ہے کہ دعا پورے توجہ کے ساتھ دعا کرنا، التجا کرنا، مانگنا، گڑ گڑا کر مانگنا. تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنا شروع کیے. حتی جعل رداءہ یسقط عن منکبیہ، یہاں تک کہ ردا یعنی کہ وہ کپڑا جو جسم کے اوپر والے حصے کو ڈھانکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ کپڑا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منکبئی کا مطلب ہے دو کندھے، ان کے کندھوں سے گر گیا. تو اتنا مطلب ہاتھ اوپر اٹھا کر پوری توجہ کے ساتھ گڑ گڑا کر التجا کرنے لگے، دعا کرنے لگے. اور وجعل ابو بکر یصلحہ علیہ، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ ردا کو وہ برابر کیا کرتے تھے. وہ یقول، اور یہ کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بعد مناشدتک ربک، کہ مناشدہ کہتے ہیں دعا کو، تو پکارنا. تو یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ کہہ رہے تھے کہ تھوڑا یعنی کہ تھوڑا ایک کیسے کہیں، جو طریقہ تھا اس طریقے کو تھوڑا کم کریں، یعنی کہ ہاتھ اوپر اٹھا کر پورے التجا کے ساتھ پورے گڑ گڑا کر جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے، تو ابو بکر کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تھوڑا اس کو کم کریں، کیونکہ فَإِنَّهُ مُنْجِزٌ لَكَ مَا وَعَدَكَ، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے جو وعدہ کیے ہیں وہ وعدہ آپ کو دے کر ہی رہیں گے، اور وہ وعدہ جو ہے وہ ہو کر ہی رہے گا. تو تھوڑا یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت پر رحم کھاتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس طریقے سے کہا کہ تھوڑا کم کریں، تھوڑا سنبھل جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ لفظ مناسب ہے، تھوڑا سنبھل جائیں، اتنا گڑ گڑا کر یعنی کہ دعا آپ کر رہے ہیں، تھوڑا اپنے آپ پر بھی رحم کھائیں، تھوڑا سنبھل جائیں، کیونکہ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ ہو کر ہی رہے گا. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے کہ اللہم ان تہلک هذه العصابہ، اے اللہ اگر آپ نے العصابہ یعنی کہ یہ جو جماعت ہے، صحابیوں کی یہ جماعت ہے، اگر یہ ہلاک ہو جائیں گے، یعنی کہ اس غزوے میں اگر سب کے سب مارے جائیں گے، لا توبعد فی الارض، تو اس کے بعد اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. تو سبحان اللہ، یہ حالت ہے کہ یہ سب اس زمانے کے سب سے
افضل اور سب سے بہترین مسلمان تھے اس زمانے کے صحابہ. فذلك، اور اس لیے کہ یہ بات بتائی گئی ہے قرآن میں، فذلك قوله تعالی اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، کہ جب تم نے، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اپنے رب سے استغاثہ، یعنی کہ جب مدد مانگی، فاستجاب لکم، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہاری دعا کو قبول کیا اور اس کا جواب دیا، انی ممدکم، کہ میں مدد کروں گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد ہے کہ میں مدد کروں گا بی الف من الملائکہ مردفین، یعنی کہ 1000 فرشتوں سے میں تم سب کی مدد کروں گا. مردفین یعنی کہ ایک کے بعد ایک جو آئیں گے ملائکہ مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے. اس کے بعد ثم أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءه، ثم رفع رأسه وهو يقول أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على ثناياه النقع. اس کے بعد ثم اغفى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغفاء، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں کو بند کیا تھوڑے لمحوں کے لیے، آنکھوں کو بند کیا اور اپنا سر جھکا لیا. ثم رفع رأسه، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا، وهو يقول، اور یہ کہتے ہوئے سر اٹھایا، ابشر یا ابا بکر، ابشر یعنی کہ اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، خوشخبری لے لو. بشارت خوشخبری کو کہتے ہیں، خوشخبری لے لو. هذا جبریل، یہ جبریل علیہ السلام آئے ہیں، على ثنایاہ النقع، تو یہ جو کلمات ہیں اس کو ترجمہ کرنا مشکل ہے. یہ ترجمہ آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ترجمہ ملے گا بھی نہیں، اگر ملا بھی تو بالکل غلط ترجمہ رہے گا. تو اس جملے کو ہمیں دوسرے احادیث سے ہمیں سمجھنا ہے کہ نقع کا مطلب ہے غبار، یعنی کہ مٹی دھول. ثنایا کا مطلب ہے دانت، سامنے کے جو دانت ہوتے ہیں ان کو ثنایا کہتے ہیں، لیکن ان کے دانتوں پر دھول ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں. لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں دوسرے حدیثوں سے اس کو سمجھنا ہے کہ جبریل علیہ السلام جو آئے تھے، جس کو یہ روایت جو ہے، یہ جو مغازی کے جو احادیث ہیں اس میں اس کی روایت کی گئی ہے، اور اس کو شیخ الالبانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے، اور اس کو ابن ہشام نے بھی اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا ہے. سیرت ابن ہشام بہت مشہور کتاب ہے، اس میں بھی یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے گھوڑی پر، ایک گھوڑی پر آئے تھے. تو جو گھوڑی پر سوار تھے جبریل علیہ السلام، وہ گھوڑی کے منہ پر اور اس کے کندھوں پر، آگے والے حصے پر دھول تھی. تو یہ اس کا معنی لیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب گھوڑا دوڑتا ہے تو آگے کے پاؤں سے دھول اڑتی ہے، مٹی اڑتی ہے، دھول اڑتی ہے، اور گھوڑا زور سے سانس لیتا رہتا ہے، تو وہ سانس اندر لینے کی وجہ سے وہ دھول بھی جو ہے وہ اس کے ناک پر بیٹھ جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جنگ کی حالت ہوتی ہے، تو جنگ میں جب تیز رفتار سے گھوڑے بھاگتے ہیں تو یہ ایک منظر بنتا ہے. تو اس سے ہمیں یہ معنی لینا چاہیے، اس طریقے سے ان کلمات کا معنی لینا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام آ گئے ہیں، مدد آ گئی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے مدد آ گئی ہے. جبریل علیہ السلام بھی آ گئے ہیں، فرشتے بھی آنے والے ہیں جیسے آیت میں ذکر کیا گیا ہے. اور جبریل علیہ السلام ایک گھوڑی پر سوار ہو کر آئے ہیں، اور وہ گھوڑی اس کے آگے والے حصے میں، اس کے منہ پر، اس کے دانتوں پر دھول ہے، اور وہ گھوڑی تیز رفتار سے آئی ہے اور جنگ کے لیے تیار ہو کر آئی ہے. تو یہ تقریباً اس کا منظر بنتا ہے، یہ معنی اس کا بنتا ہے. نام
وكان الشيطان قد تبادى لقريش في صورة سراقة بن مالك ابن جعشم زعيم مدلج، فأجارهم وزين لهم الذهاب إلى ما هم فيه، وذلك أنهم خشوا بني مدلج أن يخلفوهم في أهليهم وأموالهم، فذلك قوله تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون، وذلك أنه رأى الملائكة حين نزلت للقتال ورأى ما لا قبل له به ففر، وقاتلت الملائكة كما أمرها الله، وكان الرجل من المسلمين يطلب قرنه فإذا به قد سقط أمامه. تو وكان الشيطان قد تبادى لقريش في صورة سراقة بن مالك بن جعشم زعيم مدلج. تو شیطان نے سراقہ بن مالک کا بھیس لیا اور وہ قریش کے پاس آیا اور اس نے یہ کہا، فأجارهم، یعنی کہ اس نے ان سے یہ کہا، اور وزین لهم الذهاب الى ما هم فيه. بنو مدلج جو ہیں یہ ایک قبیلہ ہے. تو سراقہ بن مالک کا واقعہ پہلے گزرا ہے، آپ کو اگر یاد ہے تو یہ واقعہ کب پیش آیا تھا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کر رہے تھے مکہ سے مدینہ، تو سراقہ بن مالک ان کے پیچھے پڑ گئے تھے، اور جب وہ قریب ہوئے تو ان کی گھوڑی کے پاؤں زمین میں دھس گئے. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی اسلام کی، تو انہوں نے دعوت قبول کر لی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ دن یاد کرو جب کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے. تو یہی سراقہ بن مالک ہیں. تو ان کے بھیس میں شیطان آیا. بنو مدلج یہ قبیلہ ہے، قریش قبیلہ ہے، تو ان دونوں کے درمیان لڑائی تھی اس زمانے میں. تو یہاں پر جب وہ آیا، شیطان سراقہ بن مالک کے بحث میں آیا، تو اجارہم کا مطلب ہے کہ اس نے یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لڑائی ہے بنو مدلج اور قریش کے درمیان جو لڑائی ہے اس کو تھوڑے وقت کے لیے اس کو چھوڑ دیں، اس کو، یعنی کہ اب ہمارے درمیان لڑائی نہیں ہے. فاجارہ کا مطلب یہاں پر تقریباً اس معنی میں آتا ہے کہ امن طلب کرنا یا حفاظتی مانگنا. تو انہوں چھوڑ دو، یہ لڑائی جو ہے ہمارے درمیان اس کو چھوڑ دو. اور اس نے یہ کہا، شیطان نے یہ کہا کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الذَّهَابَ، تو اس نے کہا کہ جس مقصد کے لیے تم آئے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہو، تو اس مقصد میں مت لوٹو، اس کی طرف آگے بڑھو اور ان سے لڑو. تو یہ اکسانے کے لیے یہ سراقہ بن مالک کی بحث میں شیطان آیا تھا. وَذَلِكَ أَنَّهُمْ خَشُوا بَنِي مُدْلِجٍ أَنْ يَخْلُفُوهُمْ فِي أَحَالِيهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، اسی لیے کہ قریش کو یہ ڈر تھا کہ وہ قریش تو یہاں پر آ گئے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ بنو مدلج وہ وہاں پر ان پر حملہ کر دیں گے مکہ پر، اور ان کے اموال اور ان کے اہل و عیال وہاں پر ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان پر حملہ کر سکتے ہیں. تو اسی لیے قریش بھی تھوڑا سہمے ہوئے تھے اس بات کو لے کر. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ سراقہ بن مالک زعیم یعنی کہ سرداروں میں سے تھے، بنو مدلج کے سرداروں میں سے تھے، تو خود سردار ہی آ کر ایسا کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی ہو گئی. تو انہوں نے طے کر لیا کہ جو مقصد کے لیے ہم آئے ہیں اس مقصد کو پورا کر کے ہی رہیں گے. یعنی کہ وہ جو مقصد سے آئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنا اور صحابہ کا قتل کرنا، اسی مقصد سے تو آئے تھے وہ. تو اس کے بعد
کیا کیا واقعہ پیش آیا؟ فذلك قوله تعالیٰ، اسی لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم، شیطان نے ان کے اعمال کو ان کو خوبصورت بنا کے دکھایا. وقال لا غالب لكم اليوم، اور اس نے یہ کہا کہ آج کوئی بھی تم پر غالب آنے والا نہیں ہے، یعنی کہ فتح تمہاری ہی رہے گی. من الناس، کوئی بھی لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں ہے. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہارے ساتھ ہوں. میں تمہارے، جار کا مطلب ہے یہاں پر پڑوسی نہیں ہے، پڑوسی کو بھی جار کہتے ہیں، لیکن یہاں پر جار کا مطلب ہے کہ جو ساتھ کھڑتا ہے، جو ایک طریقے سے حفاظتی بھی کرتا ہے لیکن ساتھ کھڑ کے لڑتا ہے، وہ معنی میں یہاں پر تقریباً ہے، اللہ عالم. فلما تراءت الفئتان، لیکن جب دو فوجوں کا مقابلہ ہوا، دو فوجیں لڑنا شروع ہوئی، نکص علی عقبیہ، تو وہ اپنے ایڑیوں کے بل مڑ کر بھاگ گیا. وقال، اور اس نے کہا، انی بریء منکم، میں تم سب سے بری ہوں. انی اری ما لا ترون، میں یہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو. کیونکہ اس نے کیا دیکھا اس نے؟ وذلک انہ رأى الملائکہ حین نزلت للقتال، کہ جب اس نے دیکھا کہ ملائکہ آ رہے ہیں، جبریل علیہ السلام آ گئے ہیں. شیطان ہے، وہ ملائکہ کو دیکھ سکتا تھا. تو جب اس نے دیکھا کہ ملائکہ آ رہے ہیں اور مسلمانوں کی مدد ہو رہی ہے تو وہ ڈر کر بھاگ گیا وہاں سے. وَرَأَى مَا لَا قِبْلَ لَهُ بِهِ فَفَرَّ، تو اس نے دیکھا کہ اس کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے وہاں پر، اور وہ وہاں سے فرار ہو گیا. بِهِ فَفَرَّ، تو فرّ کا مطلب ہے فرار ہو جانا، تو وہاں سے وہ فرار ہو گیا. وَقَاتَلَتِ الْمَلَائِكَةُ كَمَا أَمَرَهَا اللَّهُ، اور ملائکہ نے قتال کیا، کفار کو قتل کرنا شروع کیا ملائکہ، جس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا قتل کرنے کا. وَكَانَ الرَّجُلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَطْلُبُ قِرْنَهُ، تو ہوتا یہ تھا کہ صحابی جو تھے، وَكَانَ الرَّجُلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، تو مسلمانوں میں سے ایک شخص آگے بڑھتا، اور جو دشمن ہے، قرن کا مطلب ہے اس کا مقابل، تو اس کے ساتھ جو مقابلہ کرنے والا ہے اس کی طرف آگے بڑھتا، اس سے لڑائی کے لیے طلب کرتا. فَإِذَا بِهِ قَدْ سَقَطَ أَمَامَهُ، تو وہ مسلمان صحابی یہ دیکھتے کہ انہوں نے لڑائی بھی نہیں کی ہے ابھی، اس کے ساتھ تلوار بھی نہیں اٹھائی ہے، لیکن سامنے والا وہ گر گیا ہے، اس کو کاٹ دیا گیا ہے، اور وہ اس کے یعنی کہ صحابی کے آگے وہ کافر گر گیا ہے. تو یہ خود ایک مدد تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو مسلمانوں کو ملی غزوہ بدر میں، کہ مسلمانوں کو ہاتھ بھی اٹھانا نہیں پڑتا تھا. تو ان کے آگے جو کافر ہوتا تھا، وہ کافر خود بخود مارا جاتا، قتل کیا جاتا، اور وہ صحابی کے آگے گر جاتا تھا. نعم. ومنح الله المسلمين أكتاف المشركين، فكان أول من فر منهم خالد بن الأعلم، فأدرك فأسر، وتبعهم المسلمون في آثارهم يقتلون ويأسرون، فقتلوا منهم 70 وأسروا 70 وأخذوا غنائمهم. اس کے بعد کیا ہوا؟ ومنح الله المسلمين أكتاف المشركين، تو یہ ہوا کہ جو مشرک اور جو کفار آئے تھے، وہ ان کی شکست ہونے لگی، وہ کمزور پڑنے لگے، اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے. تو مسلمان آہستہ آہستہ سے ان پر غالب ہوتے گئے، ان کو پکڑتے گئے. فکان اول من فر منہم، تو سب سے پہلے جو فرار ہوا وہاں سے، جو بھی کفار بچے ہوئے تھے، وہاں سے جو پہلا جو میدان جنگ چھوڑ کر بھاگا، غزوہ بدر چھوڑ کر بھاگا، وہ ہے خالد بن الاعلم. فأدرک فأسر، لیکن اس کا پیچھا کیا گیا اور اس کو پکڑ لیا گیا اور اس کو باندھا بنا دیا گیا. وَتَبَعَهُمَ الْمُسْلِمُونَ فِي آثَارِهِمْ، اور اسی طریقے سے مسلمانوں نے
جو کفار بھاگ رہے تھے ان کو ان کے پیچھے لگ گئے اور ان کو پکڑنا شروع کیا اور مارنا بھی شروع کیا. یقتلون و یأسرون، یقتلون ان کا قتل کرنا، اور یأسرون کا مطلب ہے ان کو باندھے بنانا. تو اس زمانے میں یہ آپ سب جانتے ہیں، اس زمانے میں یہی طریقہ تھا کہ جنگ کے میدان میں جو بھی آتے تھے، صرف یہاں پر صرف مرد ہیں، لیکن بعض اوقات بچے عورتیں بھی آ جاتے تھے ان کے ساتھ. تو جو بھی وہاں پر رہتے تھے ان کو سب کو پکڑ لیا جاتا تھا اور ان کو باندھے بنا لیا جاتا تھا، اور یہ مال غنیمت میں شمار کیے جاتے تھے، ان کی تقسیم ہو جاتی تھی، تو اس کے بعد وہ باندھے بن جاتے تھے. وہ تو یأسرون کا مطلب ہے ان کو باندھے بنا لینا. تو فقتلوا منهم 70، فقتلوا منهم 70، تو ان میں سے 70 قتل کیے گئے. تو وَأَسَرُوا 70، اور 70 کفار کو باندھے بنا لیا گیا. وَأَخَذُوا غَنَائِمَهُمْ، اور پھر جو بھی مال غنیمت تھا وہاں پر اس میدان میں جو بھی مال غنیمت ملا اس سب کو مسلمانوں نے لے لیا. مال غنیمت میں کیا کیا آتا ہے؟ سارے جنگ کے اوزار آتے ہیں اس میں، تلوار، خنجر، نیزاک، جو بھی ہے، گھوڑے، جانور، اونٹ، کھانے پینے کی چیزیں، مال دولت، جو بھی ہوتا ہے ان کے پاس. تو یہ سب جو بھی مال جس کا نام ہے، جس کی کوئی قیمت ہوتی ہے، اسی کو مال کہتے ہیں. تو یہ سب مال غنیمت میں آ جاتا ہے. تو جو بھی ملا مسلمانوں نے سب اس کو جما لیا. اور فائدہ یہ ہے کہ اس میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں لے گا اس میں سے. جیسا کہ بعض حدیث میں آیا ہے کہ سندل کے ایک پٹی بھی نہیں لی جا سکتی ہے اس میں. تو سارا مال غنیمت یہ جو امیر ہوتا ہے، جو حاکم ہوتا ہے، اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اور حاکم جو مناسب سمجھتا ہے اس کے بھی ضوابط ہیں کہ کس کو کتنا ملنا ہے. ایک فوجی کو کتنا ملنا ہے. اگر فوجی گھڑ سوار ہے، گھوڑے پر ہے، تو اس کو کتنا ملے گا، اس کے گھوڑے کو کتنا ملے گا، اس کی گھوڑی کو کتنا ملے گا. تو یہ سب تقسیمات کے ضوابط فقہ کی کتابوں میں ملتی ہیں. تو یہ حاکم یا امیر، حاکم ہے عموماً، حاکم یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مال غنیمت جمع کرے گا اور وہ اس کی تقسیم کرے گا. پھر بیت المال میں اس کو جمع کر دیا جائے گا. اہل بیت کے لیے خمس ہے، 1/5 حصہ اس میں سے مال غنیمت میں سے اہل بیت میں تقسیم کیا جاتا ہے، کیونکہ اہل بیت کو زکوٰۃ ناجائز ہے. تو بہرحال یہ مختصر سے یہ مال غنیمت کے متعلق تھے کچھ باتیں. تو مسلمانوں نے سارا جمع کر لیا، تو کفار کی شکست ہو گئی. 70 لوگ مارے گئے، ان میں سے کئی لوگ 70 ان میں سے باندھے بنا لیے گئے، تو 140 ہوئے. تو تقریباً کتنے تھے کفار جو غزوہ بدر کے لیے آئے تھے؟ 1000 تھے، اور مسلمان 313 یا 310 اور کچھ جیسا پہلے گزرا ہے. تو یہ اتنے تھے. تو باقی کے جو کفار ہیں وہ میدان جنگ چھوڑ کر وہ بھاگ گئے. نعم. فكان من جملة من قتل من المشركين ممن سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم موضعه أبو جهل قتله معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء، وتمم عليه عبد الله بن مسعود واحتز رأسه وأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر بذلك، وعتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف، فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسحبوا إلى القليب، ثم وقف عليهم ليلا فبكتهم وقرعهم فقال: بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس.
تو ایک بات بتانے سے رہ گئی تھی یہاں پر کہ جو 70 لوگ جو باندے بنا دیے گئے تھے، ان میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا بھی تھے، عباس رضی اللہ عنہ، تو وہ بھی ان میں سے تھے، 70 لوگوں میں جو تھے وہ بھی تھے ان میں سے۔ تو اس میں اہل العلم کا اس میں اختلاف ہے، کیا وہ اس وقت مسلمان ہو گئے تھے یا ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس میں اختلاف ہے، لیکن حاصل یہ ہے کہ وہ بھی ان میں سے تھے۔ لیکن بعض نے کہا کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن وہ مجبوراً وہ کفار کے ساتھ آ گئے تھے، کیونکہ وہ ابھی تک مدینہ ہجرت نہیں کیے تھے، مکہ میں ہی تھے۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ عباس رضی اللہ عنہ وہ بھی ان باندوں میں سے ہیں، تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے الگ کیا اور ان کا فدیہ دے دیا اور ان کو رہا کر دیا ان کو۔ تو یہ ایک بات رہ گئی تھی یہاں پر کہنے کے لیے۔ تو اس کے بعد جو ذکر کیے ہیں مؤلف رحمہ اللہ، کہتے ہیں کہ تو جو بھی قتل ہوئے تھے اس دن غزوہ بدر میں، جو قتل ہوئے تھے وہ کفار مکہ کے سردار تھے۔ اور اس سے پہلے یہ بات گزری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے، یعنی کہ غزوے سے پہلے، جب غزوے کے میدان میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا کہ یہ اس جگہ پر یہ فلاں گرے گا، اس جگہ پر یہ گرے گا، اس جگہ پر اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو ویسا ہی ہوا جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی۔ تو جو سردار تھے جو اس دن غزوہ بدر کے دن قتل کیے گئے تھے، ان میں سے کون تھا؟ سب سے پہلے ابو جہل۔ تو ابو جہل، اس کا نام ہے عمر بن ہشام، یہ پہلے لعنت اللہ علیہ، اس پر اللہ کی لعنت ہو، تو یہ پہلے بات گزری ہے، ابو جہل تھا۔ تو ابو جہل کو کس نے قتل کیا؟ 2 لڑکوں نے قتل کیا تھا، قتلہ معاذ بن عمرو بن الجموح و معوذ بن عفراء۔ تو یہ 2 لڑکے تھے۔ تو یہ واقعہ مشہور ہے، یہ حدیثی کتابوں میں یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ ان 2 لڑکوں نے ابو جہل کا قتل کیا تھا، اور اس کو یہ بات، اس پر بہت بھاری پڑی تھی یہ بات کہ وہ اس افسوس کے ساتھ مرا کہ دو لڑکوں نے اس کا قتل کیا ہے۔ لیکن سبحان اللہ، لڑکوں کی غیرت دیکھیں آپ اسلام کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ انہوں نے خود ذمہ داری لے لی کہ جو کفار قریش کے سرداروں کا جو سردار ہے، کیونکہ یہی ان کو اکسا کر لے آیا تھا اس غزوے کے لیے، تو اس کو قتل کرنے کی ذمہ داری انہوں نے خود لے لی تھی اپنے اوپر۔ تو وہ قتل ہوا تھا ابو جہل، اور اس کے ساتھ کون؟ اچھا، یہاں پر ایک بات ذکر کی ہے مؤلف رحمہ اللہ، تمم علیہ عبداللہ بن مسعود۔ تو 2 لڑکوں نے ابو جہل کا قتل تو کر دیا تھا، لیکن عبداللہ بن مسعود نے کیا کیا؟ انہوں نے رضی اللہ عنہ، انہوں نے ابو جہل کا سر کاٹا، واحتز رأسه وأتى به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسر بذلك۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا سر کاٹا، اور سر کاٹ کر وہ ابو جہل کا سر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے تھے اس عمل سے۔ تو دوسرے کون مرے تھے قریش کے سرداروں میں سے؟ عتبہ و شیبہ ابن ربیعہ۔ تو اگر آپ کو یاد ہے تو یہ 2 کافر تھے، عتبہ اور شیبہ 2 بھائی تھے، ربیعہ کے 2 بیٹے تھے۔ یہ ان کے ساتھ ولید تھا، الولید بن عتبہ۔ تو یہ 3 کفار تھے جو حمزہ، علی اور عبیدہ کے ساتھ یہ لڑے تھے پہلے، براز، یعنی کہ جو مقابلہ، جنگ شروع ہونے سے پہلے جو مقابلہ ہوا تھا، تو اس مقابلے میں یہ 3 شامل تھے۔ تو یہ 3 بھی یہاں پر ان کو ذکر کیا گیا ہے، ان کا بھی قتل ہوا تھا اس دن۔ وہ امیہ بن خلف یہ وہ شخص ہے جو ابو طالب
کی وفات جب ہو رہی تھی تو وہ ابو طالب کے ساتھ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے یا عم، اے میرے چاچا، لا الہ الا اللہ کہہ دو، کلمۃ احاج بها عند اللہ، کہ میں اس سے آپ کی سفارش کروں گا اللہ کے پاس. تو لیکن ابو جہل اور امیہ بن خلف وہ تھے، اور وہ ابو طالب سے کہہ رہے تھے کہ کیا تم اپنے آبا اور اجداد کا دین چھوڑ دو گے؟ اترغب عن دین عبد المطلب کے دین سے کیا تم منہ موڑ لو گے؟ تو انہوں نے ابو طالب کو اسلام قبول کرنے سے روک دیا تھا. تو اس میں سے یہ ایک شخص تھا امیہ بن خلف. تو بہرحال یہ سب مارے گئے، غزوہ بدر میں یہ سب مارے گئے تھے. فامر بهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسحبوا الى القلیب، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، قلیب کا مطلب ہے کنواں، تو یہ سب کھینچے گئے، کھینچ کر لے جایا گیا ان کو. جو کنواں تھا، بدر کا جو کنواں تھا، اس کنویں میں ان کو پھینک دیا گیا. ثم وقف علیہم لیلا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے، رات بھر کھڑے رہے ان کے پاس. فبکتہم وقرعہم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کرتوتوں کو یاد دلایا کہ انہوں نے جو بھی کیا تھا اسلام کے خلاف، مسلمانوں کو تکلیف دینا، صحابیوں کو تکلیف دینا، پریشان کرنا، قتل کرنا، جیسا سمیہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا، اور بلال رضی اللہ عنہ کو جو تکلیفیں دی جاتی تھیں وہ سب ان کو یاد دلایا. اور جو دشمنی وہ دکھا رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، انہوں نے دشمنی کی، اور جو بھی انہوں نے اسلام کے خلاف جو بھی کیا، سارے جو کرتوتے تھے ان کے، لوگوں سے یہ کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہے، نعوذ باللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہے، کالا جادو کرنے والے ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں، تو شاعر ہیں، اس طریقے کے جو افواہ جو پھیلایا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اور جو بھی انہوں نے کیا، یہ سب کرتوتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلایا، اور یہ کہا فقال بئس عشیرۃ النبی کنتم لنبیکم. تو عشیرہ کا مطلب ہے جو خاندان کے لوگ ہیں، تو یہ سب ایک ہی خاندان تھے، قریش ایک ہی قبیلہ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریشی ہیں، تو رشتہ داری ہے، قبیلے کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے رشتہ داری تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی. تو یہ کہا کہ بئس عشیرۃ النبی، یعنی کہ کتنے بدترین نبی کے رشتہ دار تھے تم، کنتم لنبیکم، تمہاری طرف جو نبی بھیجا گیا تھا، اس نبی کے ساتھ تم نے کتنا بدترین طریقے سے ان کے ساتھ برتاؤ کیا. کذبتمونی وصدقنی الناس، تم نے مجھے جھٹلایا، جبکہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ سب سے پہلے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے، کیونکہ انہوں نے ان کو دیکھا تھا، بچپنے سے دیکھا تھا، بچپنے میں، جوانی میں، سب دیکھا تھا، اور جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امین ہے. الامین کا لقب بھی دے دیا گیا تھا ان کو، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کو جھٹلایا، ان کی تصدیق نہیں کی. لیکن جب انہوں نے جھٹلا دیا، اپنے قبیلے والے، اپنے شہر والے مکہ، جب انہوں نے جھٹلا دیا تو دوسرے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، ان پر ایمان لائے. مکہ کے لوگ بھی تھے مہاجر، اور مدینہ کے بھی جو قبیلے تھے اوس اور خزرج، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، ان پر ایمان لائے. وَخَذَلْتُمُونِي، اور تم نے میری بے عزتی کی، بے احترامی کی، میرے ساتھ بدتمیزی کی، بد تہذیبی کے ساتھ میرے ساتھ پیش آئے. خذلتمونی ونصرنی الناس، لیکن لوگوں نے میری مدد کی، جیسا کہ اوس اور خزرج الانصار، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی مدد کی. وَأَخْرَجْتُمُونِي، اور تم نے مجھے میرے شہر سے نکال دیا، جلا وطن کر دیا میرا. وَآوَانِي النَّاسِ، لیکن لوگوں نے مجھے پناہ دی، جیسا کہ انصار نے کیا، اور مہاجرین نے بھی اپنے جان پر کھیل کر، انصار نے بھی اپنے جان پر کھیل کر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظتی کی، ان کو پناہ دیا۔ تو اخرجتمونی، تو یہ واقعہ یاد ہے کہ جب خدیجہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں، ورقہ بن نوفل جو خدیجہ کے چچیرے بھائی تھے، تو جب پورا واقعہ ان کو سنایا گیا تو ورقہ نے کیا کیا تھا، نے کیا کہا تھا کہ یہ وہی ناموس ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو وہی لے کر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہی لے کر آتا تھا، یہ جو تمہارے پاس بھی آیا ہے، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ پورا واقعہ سننے کے بعد کہا کہ اگر میں اس دن زندہ رہوں گا جس دن تمہاری قوم تمہارے شہر سے تمہیں نکال دے گی، یعنی کہ مکہ سے جب تم نکال دیے جاؤ گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نکال دیے جاؤ گے تو اگر میں زندہ ہوں تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعجب سے پوچھے او مخرجی ہم، کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ تو ورقہ رضی اللہ عنہ نے یہی کہا تھا کہ ہاں، ایسا پیغام لے کر کوئی بھی شخص نہیں آیا ہے الا یہ کہ اس کے شہر سے اس کو نکال دیا گیا تھا۔ تو یہ قبیلہ تھا قریش کا قبیلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی قبیلہ ہے، انہی کے رشتہ دار ہیں، لیکن انہوں نے بلکہ خود اپنے چاچا ابو لہب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا تھا، لیکن اس نے جس طریقے سے دشمنی دکھائی، جس طریقے سے اس نے پریشان کیا، چاچا ہونے کے ناطے بھی اس نے اپنے بھتیجے کو نہیں بخشا۔ تو انہوں نے جو بھی کیا، جھٹلایا، بے عزتی کی، اور ان کو آخر میں مکہ سے نکال دیا، چھوڑنا پڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ۔ تو جب ایسا ہوا تو مہاجرین اور انصار نے مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، ان کی مدد کی اور ان کو پناہ دیا۔ تو یہ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے، جو بھی اس کنویں میں پھینکے گئے تھے، جو کفار کے سردار تھے جو پھینکے گئے تھے، ان کو سب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے گئے۔ اور حدیث میں یہ بھی واقع آتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا وہ آپ کی بات سن سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، والذی نفسی بیدہ، کہ یہ تم سے بہتر یہ سن رہے ہیں، یعنی کہ یہ سب باتیں ان کو اللہ کی طرف سے ان کو سنائی دی جا رہی تھی، وہ سن رہے تھے، سب مردے تھے، لیکن اس وقت یہ سب باتیں وہ سن رہے تھے لیکن وہ جواب نہیں دے پا رہے تھے کیونکہ مردے ہیں۔ تو یہ واقعہ تھا جس سے غزوہ بدر ختم ہوا۔ تو مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑی کامیابی تھی، اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، اسلام کا رتبہ جو ہے وہ بہت بڑھ گیا اس کے بعد، اور یہ غزوہ ایک فیصلہ کن غزوہ تھا جو اسلامی تاریخ کا سب سے اہم غزوہ اور سب سے اہم واقعہ تھا۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو واقعہ ہوا ہے کہ کفار کو کنویں میں پھینکا، اس بدر کے کنویں میں پھینکا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے تھے وہ ان کو سنایا جا رہا تھا، اس سے اہل العلم نے ایک بہت بڑا فائدہ، بہت بڑے فائدے کا استنباط یہاں سے انہوں نے کیا ہے کہ اصل یہ ہے کہ جو مر جاتا ہے وہ سن نہیں پاتا ہے، جو مردہ ہے وہ سنتا نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کی بھی ایک آیت ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ، تو جو قبر میں ہے آپ، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد یہ آیت جو ہے ان کی امت کے لیے ہے، تو جو قبر میں ہے اس کو تم سنا نہیں سکتے ہو۔ تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ مردے جو ہیں وہ سنتے نہیں ہیں، لیکن اس وقت، اس واقعے کے دوران
ان کو یہ باتیں سنائی جا رہی تھی تو وہ سن رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں انہیں سنائی دی جا رہی تھی، اس لیے وہ سن رہے تھے. ورنہ اصل یہ ہے کہ جو مردہ ہے وہ سنتا نہیں ہے. تو اس سے اور بڑی دلیل کیا چاہیے ان لوگوں کے لیے جو قبروں کے پاس جا کر قبر میں جو مردے ہیں ان سے منتیں مانگتے ہیں، ان سے دعا کرتے ہیں، ان کو واسطہ بناتے ہیں، ان کی سفارش شفاعت طلب کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. جو قبروں کے پاس جو گھنونے طریقے سے جو شرک کیا جاتا ہے، تو کیا یہ دلیل کافی نہیں ہے ان کے لیے کہ مردہ جو ہے وہ سن نہیں پاتا ہے؟ کوئی بھی ہو یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں سن سکتے ہیں. یہ بھی حدیثوں سے ثابت ہے. جب پوچھا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے ملائکہ درود و سلام پہنچاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک. یہ غیب کی باتیں ہیں، ہم نہیں جانتے ہیں کیسے ہوتا ہے، اور اس میں ہمیں پڑھنا بھی نہیں ہے، کیونکہ کروڑوں مسلمان ہر وقت درود و سلام پہنچاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ کیسے پہنچتا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. یہ غیب کی باتیں ہیں. ہمارا ان باتوں پر ایمان ہے، لیکن ہم اسی کیفیت کے تعلق سے ہم سوال نہیں کرتے ہیں، کیونکہ جو غیب کی باتیں ہیں اس کے تعلق سے سوال کرنا یہ خود ایک بدعت ہے، جیسا کہ امام مالک نے کہا رحمہ اللہ. تو یہ جو واقعہ ہے اس میں عقیدے کے اعتبار سے بھی یہ ایک اہم فائدہ ہے جو اس واقعے سے ہمیں حاصل ہوتا ہے. تو اس کے بعد جو بتایا گیا ہے ان فصول میں وہ الگ واقعے ہیں جس کے لیے وقت چاہیے، اس لیے یہاں پر رکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے جہاں پر رکے ہیں وہاں سے پھر ہم پڑھنا شروع کریں گے. وباللہ توفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولعلمائنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبارك الله فيكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم.